نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں جب بتا رہے تھے کہ ان کو اب کیا کرنا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کے وہ اپنے لیے خود استغفار کریں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں گے تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ وہ ایسے کیوں کہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنے لیے استغفار کرے، جیسے ریگولر ہم بات کرتے ہیں بار بار کہ جب گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے لیے توبہ کرے۔ اس وقت یہی تھا کیونکہ پہلے وہ طاغوت کے پاس گئے تھے، تو اب اسی کے بدلے میں اب جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہونی تھی۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ فلا پس نہیں وربی کا قسم ہے آپ کے رب کی لا یؤمنون وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے حتیٰ یہاں تک کہ یحکموک کہ وہ منصف بنائے آپ کو فیما اس میں جو شجر بینہم انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، کہ وہ لوگ جو مسلمان جو اپنا فیصلہ طاغوت کے پاس لے کے جا رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جنرل بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے پرابلمز اپنی کوئی اختلاف ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ان کا پیش آتا ہے، تو جب تک وہ یحکموک جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منصف نہ بنا دیں، ثم پھر لا یجدو نہ وہ پائیں فی انفسہم اپنے جی میں اپنے دل میں حرجن کوئی تنگی، کہ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد اپنے دل میں اس کے لیے کوئی تنگی بھی نہ محسوس کرے، مما اس سے جو قضائی تھا فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَيُسَلِّمُوا اور وہ تسلیم کر لیں، تسلیمہ پوری طرح تسلیم کرنا، دل کی خوشی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ تسلیم کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّا اور اگر بے شک ہم کتبنا لکھ دیتے علیہم ان پر انقتلوا کہ وہ قتل کرو کہ وہ قتل کریں انفسکم اپنے نفسوں کو۔ اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جب ہم نے ہسٹری پڑھے تھے پوری کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھی تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا تو پیچھے سے جو ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، اور وہاں پہ جو ایک آدمی نے ان کو یہ کہا کہ تمہارے پاس جتنا زیور ہے وہ تم سارا جمع کر لو، اور وہ پھر اس کو اس سونے کو انہوں نے ایک گائے کی شکل میں ڈھال دیا تھا اور اس میں سے آواز آتی تھی، اور وہ اس کو سامری جس کا نام تھا ریممبر ہم نے پڑھا تھا، تو وہ اس کی بات جو ہے وہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بچھڑے کی جو پوجا کی تھی، جب حضرت موسیٰ واپس آئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ تم واپس جاؤ، تمہاری قوم جو ہے وہ اب واپس شرک کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل نے اپنی آنکھ سے سارا کچھ دیکھا تھا، جب جو دریا تھا وہ دو حصے میں ہو گیا تھا اور وہ خشک ہو گیا تھا اور وہ چل کے آگے تھے، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی کو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، اس کے باوجود وہ شرک کرنا شروع ہو گئے تھے، تو ان کو سزا کیا ملی تھی؟ اللہ اکبر، ان کی سزا یہ تھی کہ وہ سارے جنہوں نے شرک کیا ہے اور جنہوں نے ان کو منع نہیں کیا تھا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا تھی کہ وہ سب ایک دوسرے کو قتل کریں، اور کہتے ہیں کہ اس سے بڑا کہ 70,000 لوگ ایک دن میں قتل ہوئے تھے، اور کہتے ہیں کہ پورا اندھیرا چھا گیا تھا، جیسے بادل چھا جاتے ہیں اس طرح سے ہو گیا تھا، کوئی کسی کو دیکھ نہیں پاتا تھا، اور یہ انہوں نے یہ کیا تھا۔ اور یہ والی آیت جو ہے یہ اسی کے بارے میں، اللہ نہ کرے کبھی بھی کسی پہ ایسا وقت آئے۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں پہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا تو ہماری توبہ کتنی آسان کر دی، اللہ اکبر، کتنی آسان ہے کہ بس جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، توبہ پہ جم جاؤ تو آسمان کے فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی آسانی کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدا، کہ رسول اللہ مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدا، کہ اللہ میں آپ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، والتقی اور تقوی کا، والعفاف اور پاک دامنی کا، والغنا اور پھر غنا کہتے ہیں کہ لوگوں سے بے پرواہی۔ دیکھیں یہ اتنی پیاری دعا ہے
ہماری زندگی پوری کی پوری کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کا وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے اور وہ کیا کہیں گے، اور ہماری پوری زندگی اس کے مطابق چل رہی ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ یہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا مانگی تھی نا، تھوڑے سے ورڈ سے آپ لوگ فوراً فنگرز پہ ہدا ہمیں یاد رہتا ہے، ہدایت سے تقویٰ ہمیں یاد رہتا ہے، عفافت، پاکستان ہمارے نام بھی ہوتے ہیں، عفاف کتنے لوگ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، اور غنا اور غنی بھی نام ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں آپ یاد کر لیں، اور شروع میں اللہم انی اسألک، اور پھر اب وہ چاروں چیزیں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ہدایت بھی نصیب کریں گے، ہمیں یہ ساری چیزیں تقویٰ، دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ برائیوں سے بچ جانا اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جانا، لوگوں سے بے پرواہ ہو جانا، اتنی جامع دعا ہے یہ والی۔ تو آئیے جناب، اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، اور ہم کر رہے تھے سورہ یوسف کی آیت نمبر، آج انشاءاللہ 100 سے شروع کریں گے۔ آپ لوگوں نے لاسٹ کلاس میں دیکھا کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور جا کے اپنی پوری فیملی کو اور میرے ماں باپ کو لے کے تم واپس مصر میں آ جاؤ، کیونکہ وہ کہاں رہتے تھے؟ کنعان میں رہتے تھے، جو فلسطین کا ایریا تھا، رائٹ؟ فلسطین سے مصر میں آتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو جیسے پتہ چلتا تھا، وہ فوراً وہ شہر کے باہر جاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، اور پورا شہر ان کے استقبال کے لیے جاتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کو لے کے وہاں پہ آتے ہیں۔ پھر آ کے ان کو کہتے ہیں، اپنے بھائیوں کو، ان کی فیملی کو، جتنے بھی لوگ تھے، کہ تم لوگ امن سے رہو۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی کہ وہ زمانہ کیا تھا، اتنا مشکل زمانہ، قحط کا زمانہ، اور اس میں ان کی پوری فیملی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز دیا کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ یوسف علیہ السلام، پورا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں پہ ان کو بلایا جا رہا ہے اور اتنی عزت کے ساتھ ان کو رکھا جا رہا ہے۔ اب آیت نمبر 100 میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعَ، اور اوپر بٹھایا أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اپنے ماں باپ کو تخت پر، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب گر پڑے ان کے لیے سجدے میں۔ ہمیں یاد ہے اپنی شروع میں ہم نے جب دیکھا تھا کہ خواب آیا تھا انہیں، اور اس خواب میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ سارے سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ اب ان کے فادر نے کہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا۔ تو یہ وہی ٹائم ہے جب ان کی خواب کی تعبیر ہو رہی ہے بیسیکلی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ جو لفظ ہے نا سجدہ، اس کو اب آپ نے انڈر لائن کرنا ہے اور غور سے سننا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بعض دفعہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں میں یہ بات آ گئی۔ ایک تو جیسے کہتے ہیں نا سرفیس پہ تفسیر ہوتی ہے، تو سیدھی سیدھی بات تھی کہ جی پہلے جو قومیں تھیں ان میں تعظیمی سجدہ ہوتا تھا، تو اس لیے ان کو سجدے کا کہا گیا، اور جب ہم آدم کا پڑھتے ہیں تو تب بھی وہ لوگ اسی طرح سے بتاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہماری شریعت میں، مسلمانوں کی شریعت محمدی میں ہر طرح کا سجدہ حرام قرار دے دیا گیا، تو اس لیے ہم سجدہ نہیں کرتے۔ لیکن پتہ ہے اسی چیز کو لے کے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو مزاروں پہ جانا، آپ نے پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب مزار میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں، اس کو چوکھٹ کو جیسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ تو محبت سے کر رہے تھے، تعظیم سے کر رہے تھے، یا کوئی پیر ہوتے ہیں یا بیچارے جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر ان کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں اس طرح سے جیسے سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز اسی غلط فہمی کی بنا پہ ہوئی تھی، ورنہ کسی بھی شریعت میں سجدہ جائز ہی نہیں تھا، تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں تھا۔ تو یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ لوگ اب کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگ علم لے رہے ہیں، آپ لوگوں سے جب کوئی بات کرتا ہے یا پوچھتا ہے یہ سجدے کی بات، تو کامن ہو جاتی ہے نا، جب ویسے مزاروں پہ جانا یا پیروں پہ جاتے ہیں یا پیر فقیروں کے پاس تو ایسے سجدے ہوتے ہیں، یا تو ادھر آپ کو یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا، کیونکہ مولانا مودودی صاحب نے اس کی بڑی پیاری تفسیر کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں نے کیا کہا سمجھا اس کو، سجدہ کا مطلب ہوتا ہے جھکنا۔ جھکنا مینس جیسے بہت سے کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کہتے ہیں یا پھر آپ کسی کو استقبال کے لیے کہتے ہیں، تو آپ یہاں پہ ہاتھ رکھیں نا، سورا باؤ ڈاؤن جسا کہتے ہیں، تھوڑا سا سر نیچے کر لینا، اس طرح سے کرنے کا رواج تھا۔
تو اب اسی چیز کو یہاں پہ ایکچولی سجدے کے طور پہ یوز کیا گیا کہ وہ اس کے لیے تھوڑا سا جیسے وہ کیا کہتے ہیں تعظیماً جھکنا نا، اس طرح سے جھکے تھے، ناٹ لائک سر نیچے اور ہاتھ اور ہمارے جو گھٹنے نیچے لگ کے ہمارا پراپر سجدہ ہوتا ہے، یہاں پہ اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ اور انہوں نے اتنی پیاری اس کی اگزامپل بھی دی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بائبل میں ہے، بائبل میں باقاعدہ دیکھیں یہ جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اس کی شرح پھر تلمود میں آئی تھی کہ جب بابل میں، بائبل بک کا نام ہے، بابل شہر ہے، جب ان پہ حملہ کیا گیا تھا اور ان کو قیدی بنا کے لے گئے تھے، تو اس وقت وہاں کے بادشاہ نے، کیونکہ یہ تو قیدی بنا کے لے کے گئے تھے، تو اس وقت کے بادشاہ نے حکم دیا کہ حامان کو سجدہ، تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے حکم دیا۔ تو ایک شخص تھا جو بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے تھا، اس نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ ان کی بک میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب تلمود نے جو شرح اس کی لکھی، دیکھیں 1000 سال پہلے، اسلام کے 1000 سال پہلے اس کی شرح لکھی گئی۔ اس نے کیا لکھا کہ بادشاہ کے ملازموں نے کہا کہ آخر تم کیوں حامان کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ تم لوگ تو نادان ہو، کیا ایک فانی انسان جو کل خاک میں مل جانے والا ہے اس قابل ہو سکتا ہے کہ اس کی بڑائی مانی جائے؟ کیا میں اس کو سجدہ کروں جو ایک عورت کے پیٹ سے جنا؟ آج بچہ ہے، کل جوان ہوگا، کل کو بوڑھا ہوگا اور پرسوں مر جائے گا۔ میں اس ادنا ابدی خدا کے آگے، میں اس خدا کے آگے، مطلب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سجدہ کرو، آگے میں اس اللہ کے آگے، مطلب ابدی خدا کے آگے جھکوں گا جو حی القیوم ہے، اور جو کائنات کا خالق ہے اور حاکم ہے، میں تو بس اسی کی تعظیم بجا لاؤں گا۔ اب دیکھیے کہ ان میں بھی منع تھا، تو اسی لیے کہا نا انہوں نے کہ میں تعظیمی سجدہ بھی نہیں کروں گا، تو اس لیے کسی شریعت میں جائز نہیں تھا۔ اب غلط فہمی کیسے آ گئی ہمارے اندر؟ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم لوگ، ہمارے اندر بھی اگر یہ چیز آ جاتی ہے، اب دیکھیں کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، جیسے مجھے پتہ ہے کہ جب تک میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی تھی نا، ابھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، تو کئی دفعہ ہوتا تھا کہ جو بزرگ بیٹھے ہوتے تھے نا دور، ذرا جیسے 3-4 لوگ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو ملنا ہے، وہ اٹھ نہیں سکتے ہیں، تو آپ ان کو آگے نا ہاتھ جیسے ملادنے کے لیے کرتے ہیں، تو وہ ہاتھ پکڑتے ہیں نا، تو آپ ایسے کر کے چوم لیتے ہیں ان کا ہاتھ، تو وہ بھی منع ہے، وہ بھی منع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نہیں اس وقت پتا تھا، میں تو یہ سمجھتی تھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کیسے ملنا، تو ایک محبت کا احساس دلانے کے لیے، تو کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ حدیث ایز اٹ از رکھوں، تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم ایسا کوئی پھر خامخواہ گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب یہ کہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، یہ بڑی مزے کی حدیث لگتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے، ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو، انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اللہ کو شکر ہے حکم نہیں دیا، اللہ اکبر۔ ترمذی کی حدیث ہے ایک اور، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص صحابہ کو محبوب نہیں تھا، ان سے زیادہ وہ کسی سے محبت ہی نہیں کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی محفل میں آتے تھے تو صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے ایک اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا، کہ ہم میں سے کوئی اپنے بھائی یا دوست کو ملتا ہے تو کیا اس کے لیے جھک جایا کرے، مطلب جیسے تھوڑا سا ایسے باؤ ڈاؤن ہوتے ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے فرمایا تو کیا وہ اس کے لیے معانقہ، مطلب ہاتھ ملائے اور اس کا ہاتھ چوم لے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے کئی کلچر میں ہے، جیسے میرے فرینڈس ہیں، ان کے مطلب ان میں جو بڑے ملتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کا ہاتھ چومتے ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ بلکہ میں ان کو سب کو یہ حدیث جو ہے وہ بھی فارورڈ کر دوں گی، کیونکہ یہ اتنی کامن چیزیں ہوتی ہیں نا، میمن لوگوں میں اکثر یہ ہوتا ہے، وہ بیکاز شی از میمن، تو ان میں ہاتھ چومنے کا ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، ہاتھ نہیں چوم سکتے۔
اس نے فرمایا تو کیا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کروں، مطلب ہاتھ پکڑ کے جیسے السلام علیکم کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں تم ویسے کرو۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض آتا ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کے لیے فرمایا تھا کہ اپنے سردار اور نیک آدمی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس حدیث کی شرح میں آتا ہے کہ حضرت معاذ جو تھے وہ بہت بیمار تھے اس وقت، اور جب وہ سفر کر کے آ رہے تھے تو ان کو سواری سے اتارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ لوگ ان کے لیے کھڑے ہو کے ان کی ہیلپ کرو اور ان کی سواری سے اتار کے ان کو بٹھانے کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو تھا یہ صرف حضرت سعد بن معاذ کے لیے اس وقت کا حکم تھا، کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے نا ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لو ادھر تو یہ تھا، تو ہمیں شرح کا نہیں پتا ہوتا، ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں پتا ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص تعظیم سے خوش ہو اس کے لیے کھڑے ہونا ناجائز ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے حدیث میں دوزخ کا عذاب آتا ہے۔ ایک حدیث میں تھا کہ ایک صحابی ایسے انٹر ہوتے ہیں تو لوگ جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ مت کھڑے ہو اس طرح سے، کیونکہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو کسی کے لیے ایسے کھڑا ہوتا ہے تعظیماً تو اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ ایک اور حدیث آتی ہے، وہ تھوڑی اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آیا کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان کا ماتھا چومتے تھے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ تو ایک اور حدیث آتی ہے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، یہ جب فتح مکہ ہوئی تھی تو یہ ڈر کے بھاگ گئے تھے، تو ان کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، اور ان کو جب امان ملی تو وہ پھر وہ گئی تھی یمن میں، اور وہاں جا کے ان کو لے کے آئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ آئے تھے تو رسول اللہ نے دیکھا اور ان کے اکرام میں کھڑے ہوئے انہیں گلے لگایا، پھر فرمایا کہ ہجرت کرنے والے سوار کو خوش آمدید ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے غور کیا ہے کہ جہاں پہ کھڑے ہونے کا احترام کی طرح سے کہ کوئی آیا تو کھڑا ہوا، تو وہاں پہ کون تھا؟ بڑے تھے۔ جو بڑا تھا وہ کھڑا ہوا ہے چھوٹے سے پیار کرنے کے لیے، اس کو امپورٹنس دینے کے لیے۔ تو یہاں پہ بہت بڑی انشاءاللہ آگے اسی سورہ میں آئے گا جہاں پہ شرک کی ڈیفرنٹ قسمیں آئیں گی کہ کیسے لوگ اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی کھڑا نہ ہو جیسے کسی بھی ایسی جگہ پہ، تو وہ لوگ سمجھتے ہیں بدتمیز ہے، تو کیونکہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہوا ہے، ہم نے کبھی ایسی حدیث بچوں کو سنائی نہیں ہے، نہ ہم نے آپس میں ڈسکس کی ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ آنسر نہیں آ رہا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم جس وسیلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جس صفات سے، جن ناموں کے ساتھ دعا کریں، جن کلمات کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ دعا تو ہم نے یا تو ربنا سے کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اللہم سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم پھر کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہم کیا دعا کریں۔ تو میں یہ حدیث جب پہلی دفعہ بھی پڑھی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی تھی، بلکہ میں نے پھر سارا ایک ہی پیپر پہ لکھ کے یاد بھی کر لی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ اسم اعظم کون سے ہیں جن کی ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اسی کو دیکھیں گے، اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز پیپر پین لیجئے اور اس کو لکھیں، اور اگر ابھی نہیں لکھ سکتے، اگر آپ کے پاس پیپر پین نہیں ہے جلدی میں، تو آپ اس کو تھوڑا سا یاد کریں گے، آپ کو انشاءاللہ میں آج یاد کروا دیتی ہوں، آپ کو آسانی سے ہو جائے گی، ورنہ آپ دوبارہ سے بھی دیکھ کے تو پھر آپ اپنے لکھ سکتے ہیں، ورنہ میں اپنی وہ جو ٹیم ہے میں ان کو بھی کہہ دوں گی کہ وہ دوبارہ سے یہ جو میں بولوں گی کلمات وہ لکھ دیں، کیونکہ ہر ایک کو نہیں آتے ہیں تو پھر آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3544 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ڈیفینیٹلی وہ نفلی نماز ہوگی کیونکہ جماعت کے ساتھ تو نہیں ہو رہی تھی نا، تو نماز پڑھ رہے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کی ہے تو جو کلمات پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ وہاں پہ جو تھے مسجد میں ان کو کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن کلمات کے ساتھ دعا مانگی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ تو صحابہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ان کلمات سے دعا مانگی ہے کہ اگر اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو بھی کوئی چیز مانگی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم لا الہ الا انت المنان، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک تو ہی احسان کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض، اور تو ہی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے بزرگی والے اور کرم کرنے والے میری دعا کو قبول کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ ورڈز جو ہیں یہ بہت آسان ہے آپ لوگوں کو آسانی سے، کیونکہ ہم اتنا زیادہ بولتے ہیں نا، جیسے لا الہ الا، یہ تو سب کو یاد ہے، تو لا الہ الا انت المنان۔ ٹھیک ہے، منان نام بھی پاکستان میں بہت کامن ہے تو ہمیں وہ بھی آتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بدیع السماوات والارض، وہ بھی ہم لوگ اکثر بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام، تو پھر یہ بھی ہمیں آتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ یاد کر لیں کہ اس طرح سے ہم لوگوں نے جب بھی دعا مانگنی ہے تو ہم نے کون سے ورڈز استعمال کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد اچھا، ایک اور حدیث میں دیکھ رہی تھی، کیونکہ تھوڑے سے ورڈز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، سوری آج میرا گلا تھوڑا سا ایسے کیونکہ الرجیز ہیں، میں کوشش کروں گی کہ آہستہ آہستہ بولتی رہوں۔ اچھا، ایک اور حدیث میں یہ تھا کہ وہ بھی بہت آسان ہے، اللہم لک الحمد، یہ بھی آپ لوگوں کو آتا ہے، اللہم لک الحمد لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا حنانو، یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذل جلال والاکرام۔ وہی سارے نام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جب ہم پکارتے ہیں، بس شروع میں اللہم لک الحمد لا الہ الا انت، اور پھر وہی تینوں نام آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دعا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اور دعا کرتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیجیے گا، یا پاک پروردگار میں نہیں جانتی کہ یہ کام جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، جو دعا میں مانگ رہی ہوں، وہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، یا پاک پروردگار میرے حق میں اس دعا کو بہتر کر کے قبول کر لے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اچھا جی، ایک اور تھی جامع ترمذی میں اسم اعظم کی ہی حدیث ایک اور طرح سے بھی آتی ہے، 3478 اس کا نمبر ہے۔ میں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ لوگ خود بھی اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم ان دو آیات میں ہے۔ ایک کون سی تھی؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 آیا نمبر جو ہے وہ بھی انڈر لائن کر لیں، وہ سورۃ البقرہ کی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے جو برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ بھی آیا ہے ایک آتی۔ اور پھر سورۃ آل عمران کی جو شروع میں ہے نا، نمبر 1 اور نمبر 2 الف لام میم، اور پھر آتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آیت الکرسی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، بالکل وہی آیات ہے۔ تو ان دو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور ایک اور حدیث میں یہ تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ، اس کے علاوہ سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ، یہ 3 صورتیں جو ہیں ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ تو جعفر دمشقی جو ہے رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تینوں صورتوں کو غور کیا، ان کو دیکھا، تو مجھے یہ لگا کہ ان تینوں میں جو کامن آیات جو ان کو نظر آئی تھی کہ جیسے سورۃ البقرہ میں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم، تو تینوں میں جو ورڈ کامن تھا وہ حی القیوم تھا۔ تو اب اگر ان ساری احادیث کو اکٹھا کر لیں تو ہمیں بہت آسانی کے ساتھ اتنے آسان ورڈز ہیں کہ ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 آپ دیکھیں، یا حیو یا قیوم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ یا اللہ، اور ایک بلکہ حدیث میں نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اٹسیلف جو نام اللہ ہے نا، وہ بھی اسم اعظم ہے، تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو۔
تو اگر ہم یہ سارا دیکھیں کہ نمبر 1 یا رحمان یا رحیم ہمیں پڑھتا ہے، ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حنانو یا منان، یا ذل جلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ، آخر میں یہ 6، یا اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے۔ تو یہ 6 چیزیں نا آپ انگلی میں اگر کریں گے ابھی آپ کو یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، ہم کر رہے تھے سورہ یوسف، اب آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 39 کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کیا ہمیں نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت پیاری۔ میں نے بلکہ جب اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا تو اس میں نے یہی لکھا تھا کہ غم پریشانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے ہم یاد کر سکتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہماری وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم کرتے ہیں۔ یہ اس سورہ میں آپ یہ دیکھیے کہ ان آیات میں جو آج 39 آیا کریں گے نا، اتنا بڑا پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں ہوا، ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، پھر مصر کے بازار میں بکے، پھر وہ جو عزیز مصر کے گھر میں جو الزام ان کے اوپر آتا ہے، کس طرح سے خود سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جیل میں بھیج دے، اور خود یہ کہتے ہیں کہ زندہ انسانوں کا قبرستان جیل ہے۔ اتنے مشکل حالات میں بھی وہ اپنا کام نہیں بھولے۔ اب دیکھیں ہم پہ اگر تھوڑی سی مشکل آتی ہے نا، تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو کمپرومائز ہوتی ہے نا وہ ہماری عبادت ہوتی ہے، ہماری نماز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے اب غم کا جب سچویشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہائے دل ہی نہیں کر رہا تھا نماز پڑھنے کو، ایسی پریشانی اب نہیں پڑھی جا رہی، اور اگر خوشی آتی ہے نا تب بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ بازاروں میں کیونکہ چکر لگ رہے ہوتے ہیں، ہائے وہ گئی تھی بازار تو یہ بھی نماز قضا ہو گئی، وہ بھی نماز قضا ہو گئی۔ ہر دفعہ بھی خوشی غمی میں کمپرومائز ہماری نمازیں، ہماری عبادات ہوتی ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو میسج دے رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ یوسف علیہ السلام قید کی سختی میں بھی اپنا مقصد نہیں بھولے، جو میرا اور آپ کا بھی مقصد ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اخرجت للناس، کہ تمہیں میں نے کیوں پیدا کیا، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو تم، اس لیے کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان کو برائی سے روکو اور اچھائی کی ان کو تلقین کرو۔ یہی ہے نا ہم لوگوں کا کام۔ یہی سبق اس آیا میں آپ کو، یہ 2 آیات ہیں جو توحید کے بارے میں اتنی پیاری آیات ہیں کہ وہاں پہ بھی جب اتنی پریشانی میں، حالانکہ عام بندہ جیسے اگر دماغ میں آتا ہے تو بندہ سوچے کہ مجھے ملا کیا ہے کہ میں اللہ کی توحید اب اس کو بھی بتا رہا ہوں، میں جب سے پورا کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں، اور پھر مشکل پہ مشکل سنتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری تو مشکلیں نہیں ختم ہوتی، ایک ختم نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حوصلہ، ان کا صبر، اور اس کے باوجود جو مقصد ان کی زندگی کا تھا اس پہ کس طرح سے فوکسڈ جیسے ہوتے ہیں، موقع جہاں پہ ملا فوراً وہی بات کر دی، کیونکہ ان کا وہ کہتے ہیں نا سورج مکھی کے پھول کی طرح، ان کا فوکس ادھر ہی تھا۔ ان کو ہر وقت یہ لگتا تھا کہ ان کو یہ میسج تو مجھے اور آپ کو ہے نا، ہمیں ہر وقت یہ لگنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں موقع ملے ہم فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اب یہاں پہ انشاءاللہ اور بھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ آیت نمبر سورہ یوسف آیت نمبر 39 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ 2 قیدی جو تھے ان کے ساتھ تھے وہ آتے ہیں، ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ان کا ایک مقصد میرے پاس پھنس گیا ہے، مطلب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو وہ کیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے دوستو قید خانے کے، ارباب متفرقون خیر، کیا ڈیفرنٹ، کیا بہت زیادہ جو رب ہیں متفرق علیحدہ علیحدہ جدا جدا جو رب ہیں وہ بہتر ہے، ام اللہ، یا پھر اللہ جو کہ الواحد القہار، کہ جو واحد ہے، جو اکیلا ہے اور جو زبردست ہے۔ یہ بات ہے کہ اس کو اسی وقت اس نے سب سے پہلے دیکھیں یہ نہیں کہا کہ
تم جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہائے نیل پالش لگا کے آ گئی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے. ہم اصل بات چھوڑ کے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا پہلے لوگوں کو بھگا دیں گے. جس نے جو مشکل سے کبھی مسجد میں آ ہی گیا ہے، اس کو آپ نے یہ کہہ کے کہ دوپٹہ ٹھیک کرو، یہ سر میں ایک بال نظر آ رہا ہے تو 4 بال نظر آ رہے ہیں تو ایسے نہیں کرنا. اصل بات کیا ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، جس کو توحید کی سمجھ آ جائے گی، اس کے لیے سارا کچھ ہی آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے پھر وہی بات ہوتی ہے نا، جیسے میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ جب نئی منگنی ہوتی ہے تو پھر بندہ بس اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند ہے، ان کو یہ پسند ہے، وہ یہ کھانے میں پسند کرتے ہیں، ان کو یہ کلر پسند ہے، وہ ایسے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسی رنگ میں رنگ جائے نا. تو بالکل وہی بات ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، پھر اس کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں. وہ خود بخود کوشش کرے گی کہ مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے. اب دیکھیے کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا، نیا آیا تھا، تو سب سے پہلے کیا تھا؟ نمازیں تو ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، نہ حج فرض ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بیسیکلی کیا تھا کہ پورے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جو بھی صحابہ تھے نا، ان میں توحید کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا. ایک ہی بات، آپ پوری مکی دور کی صورتیں نکال کے دیکھیں، توحید پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اور آخرت، یہ 3 چیزوں پہ کام تھا. تبھی تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کو، آپ دیکھیں حضرت حباب رضی اللہ عنہ کا میں واقعہ پڑھی تھی، اللہ اکبر، کہ ان کو وہ سفر میں جا رہے تھے تو مسلمہ کذاب کے ہاتھ لگ گئے. اب اس نے کیا کیا، اس کو پتا تھا یہ صحابی رسول ہے، اس نے کہا کہ تم مجھے رسول مانو، کیونکہ آپ دیکھیں اس زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، یہ مسلمہ کذاب جو تھا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے اگینسٹ فوج بھی بھیجی تھی، لیکن کیونکہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا تو وہ نہیں جا سکے تھے. تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں پھر اس کو قتل کیا گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ فتنے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ اس نے دعویٰ کر دیا. اتنے لوگ آپ پڑھ کے دیکھیے گا کہ اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور اس کو وہ مانتے تھے. اور جو عورت نے دعویٰ کر دیا تھا، پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی تھی اور ایک بہت زیادہ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے تھے. تو اس وقت جو حضرت حباب تھے، ان کو جب اس نے یہ کہا کہ تم یہ مانو کہ میں رسول ہوں، تو حضرت حباب نے، دیکھیں اس وقت بھی اس نے ایک ہی بات کہ میں یہ نہیں مان سکتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کے آئے ہیں، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اللہ ہی واحد ہے اور لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ان کا ایک عضو، جیسے پہلے بازو کاٹنا شروع کیے، ایک بازو کاٹا، اتنا جیسے درد، آپ سوچیں کیا حال ہوگا. ایک ہی بات، وہ لا الہ الا اللہ، اس نے، کہتے ہیں اس کے پورے جسم کے پیس ایک ٹکڑے جیسے کر دیے. اور ایک، جب تک ان کی جان تھی نا، ان کی زبان چل رہی تھی، وہ ایک ہی لفظ بول رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہماری صرف وہ لپ سنگنگ ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا کلمہ ہے. اصل میں ہم کیا کہتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری ہر چیز، وہ کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے، جب ہم یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، تو میں پھر بک گئی، پھر میں اس کے بعد میری زندگی نہیں ہے، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں دن رات پھر میں آ جاتی ہوں کہ میرے رب کا جو حکم میں وہی کرنے کو تیار ہوں. لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. اب یہاں پہ غور کیجئے بات کو، بہت غور کرنے والی بات ہے. ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مشرک. کافر کون ہے؟ جس نے ویسے انکار کر دیا، وہ تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا نا. کافر ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ انکار کرنے والا. مشرک کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. ان سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کہیں گے کہ اللہ نے کیا. تو پھر تم کہاں پہ پھرتے ہو، پھر کہاں پہ تم بھٹک رہے ہو؟
کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا، یہ آج کل اس لیے اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ بہت ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہنے کو، کیونکہ جن کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے نا وہ پھر اگینسٹ ہو جاتے ہیں فوراً ہی ایک دوسرے کے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے ورڈز کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا، آج کیونکہ توحید کے بارے میں بات تھی نا، تو میں بہت دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں کسی کے دل آزاری نہ کروں، اور میرا مقصد بھی نہیں ہے. آئی ریسپیکٹ آل دا جو بڑے لوگ ہیں، جو کہنا چاہیے ہمارے اولیاء ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، میں اس سب کا احترام کرتی ہوں. لیکن میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کہ وہ کیا کرتے تھے. ان کا عقیدہ، مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے اوپر. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فیورٹ بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے وہ کام کر سکتے ہیں. انڈرسٹینڈ what I mean؟ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے. تو آج کل آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ وہ ہم میں سے کوئی ہو، لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی بھی دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے تو ایسی باتیں پھر ہمیں مضبوط کر دیتی ہیں اپنے عقیدے کے اوپر. کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رب نواز ہے، یا پھر ہم کوئی ایک ورڈ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتی، آپ لوگوں کو پتہ ہے داتا گنج پر کے وہ دینے والا، مطلب ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں. احترام کرنا ایک اور بات ہے. یہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو ان کے بزرگ تھے نا، جو ان کے نیک لوگ تھے، انہی کے بت بنائے تھے. خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، لات، منات، عزا، وہ جو بھی انہوں نے نام رکھا ہوا تھا. تو وہ ان کے ایسے لوگ تھے جو ان کے نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کے بت بنا دیے تھے. آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے ان کی قبروں پہ ایسی چیزیں بنا دی کہ پھر ہم جاتے ہیں چادریں چڑھانے، پھر ہم جاتے ہیں ایسی ساری چیزیں کرنے. اور الحمدللہ جن کو سمجھ ہے نا وہ تو احترام کے لیے جاتے ہیں. لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں جو منتیں مانگنے جاتے ہیں، جو وہاں پہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جاؤں گی، وہاں پہ جا کے میں یہ منت مانگوں گی، یہ دعا مانگوں گی، تو میری دعا ان کی وجہ سے قبول ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 2 آیات ہی اگر ہماری زندگی میں اتر جائے نا تو ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حتیم وہ ایریا نا جو ڈی سی بنی ہوئی ہے، جو خانہ کعبہ ہی ہے کا حصہ ہے بیسیکلی، نماز پڑھ رہے تھے. تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا ان کو، تو دیکھا کہ اکیلے ہیں، تو پیچھے سے کہتے وہ چادر ان کے گلے میں ڈال کے نا تو زور سے اس کو بند کرنا شروع کیا. تو ان کو سانس رکنا شروع ہو گیا. جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، وہ بھاگے آئے اور انہوں نے ان کو چھڑایا اور یہی لفظ بولا کہ تم کیوں اس کو مارنا چاہتے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک رب سے مانگو. وقت آپ ایک جیسے کوشش کرتے ہیں نا کہ میں اس بک سے، جیسے میں تفسیر ابن کثیر سے بہت سے نوٹس لیتی ہوں، تو جب آپ ایک جگہ سے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو شوق ہوتا ہے کہ اچھا میں یہ والی بک سے بھی دیکھوں، اچھا میں تو وقت ایسے گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا وقت کہاں گزر گیا. یوزلی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو یہ کمپلین ہوتی ہے جب وہ بڑی عمر پہ آ جاتے ہیں کہ وقت نہیں گزرتا. لیکن جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے جوڑ دیتا ہے نا، اس کو یہی تکلیف ہوتی رہتی ہے کہ وقت کہاں چلا گیا، وقت کا پتہ نہیں چلتا. اور اتنی خوبصورت چیز کہ سارا وقت وہ اسی علم میں اپنے آپ کو صرف کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. میں آپ لوگوں میں سے جو لوگ نہیں کلاس لے رہے نا ابھی تک، آپ لوگ آن لائن تو سن رہے ہیں، آپ لوگوں نے کلاس نہیں لی، میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آنیسٹلی کلاس سے جڑے رہیں. کوئی ایک کلاس لیں، کیونکہ ایک ڈر ہوتا ہے نا، یہ والی کلاس میں تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سنا، اس کے بعد بس ختم ہو گیا. لیکن اس کلاس میں آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ٹیچر سنیں گی، پھر ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا، تو اس سے آپ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو تو ہفتے میں 1 دن تو کلاس ہوتی ہے، تو کسی نہ کسی طرح سے جڑ جایا کریں. ٹھیک ہے جناب، اب ہم آتے ہیں اپنی حدیث کی طرف. بہت پیاری حدیث ہے آج کی بھی، کہ ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا کہ ہم کوئی ایسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے ہماری دعا سن لے. وہی بات ہوتی ہے کہ جتنا درد ہوتا ہے، جتنی دعا زیادہ چاہت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زور سے ہم دعا مانگتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کن ناموں کے ساتھ
اگر ہم دعا مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ کون سے نام ہیں آج ہم انشاءاللہ اس حدیث میں دیکھیں گے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا مانگتے ہوئے سنا اور وہ دعا کیا مانگ رہا تھا؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدِ، کہ میں اس وسیلے سے کہ تمام کی تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ کا، تو اکیلا ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے آسان ورڈز ہیں نا، یہ آپ لوگوں نے اکثر ہم دعاؤں میں یہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد 3 نام ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3858۔ تو آپ اگر دیکھیں گے تو اگر آپ کو اس طرح سے یاد نہیں رہے گا ایٹ لیسٹ آپ نکال کے بھی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو 3 نام تھے، المنان، بدیع السماوات والارض، اور تیسرا نام تھا ذوالجلال والاکرام۔ تو ان تینوں نام بہت آسان ہیں، آپ ابھی بھی اگر غور سے سنیں گے نا تو آپ کو یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ المنان، منان تو نام بھی ہوتا ہے نا، ذوالجلال والاکرام، اور پھر کون سا تھا؟ بدیع السماوات والارض۔ اور پھر ایک سنن ابو داؤد میں آتی ہے، سیم حدیث ہے، اور اس میں ایک نام ایکسٹرا، یا حیو یا قیوم، جیسے یا حیو یا قیوم آپ چوتھا نام ساتھ لگا لیں۔ تو جب بھی آپ دعا کریں نا تو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان عظیم نام کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے آپ پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، پھر درود شریف پڑھیں، اور پھر یہ نام پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 104۔ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو کہا تھا نا کہ بہت پیاری آیات آ رہی ہیں، آنیسٹلی ہر دفعہ میں ویسے آپ کو یہی کہتی ہوں کہ بہت پیاری آیات آ رہی ہیں، کیونکہ واقعی ایک ایک آیا اتنی خوبصورت ہے۔ کیونکہ سورۃ توبہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو دیکھیے اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں جب سورۃ توبہ کا ذکر آئے نا تو آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سورۃ توبہ نے ہمیں کیا سکھایا، کہ استغفار کرنے کا طریقہ ہمیں سمجھ آ گئی، کیونکہ ہماری زندگی ساری کی ساری تو استغفار پہ ہے، کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار کی توفیق عطا کر دے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے نا۔ تو ہم نے سورۃ توبہ میں کیا دیکھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، تو پھر اگر ہم نہیں مانتے، اگر ہم 3 طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگ بتا دیے۔ اب دیکھیں یہ جو سارے کریکٹر ہوتے ہیں نا، ہم نے اپنی ذات کے اوپر لگا کے دیکھنے ہیں کہ کہیں ان میں سے میں کہاں پہ بیٹھتی ہوں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات یاد کریں گے کہ اللہ اکبر، اگر میں ان لوگوں میں شامل ہوں تو میں اس درجے پہ آ جاتی ہوں، اگر میں ان لوگوں میں شامل ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو غضب ہو جائے گا۔ اچھا اگر غضب ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ جو لوگ تھے ایک طرح کے، انہوں نے استغفار کیسے کیا تھا، تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ مان گئے تھے، اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیر سے ان کی دعا قبول کی تھی۔ تو یہ سارا کچھ ہمیں سورۃ توبہ میں ملے گا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تبوک میں جانے کا، تو پھر 2 طرح کے لوگ سامنے آئے۔ ایک وہ تھے جن کو ہم نے سابقون اولون پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے بھاگے، گھر کا سارا سامان اٹھا لائے، جتنا جس سے ہو سکا، عورتیں مرد بچے سب تیار ہو گئے۔ وہ تو سابقون اولون میں آگے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں دی تھی کہ ان کے لیے تو فوز العظیم ہو گیا، اتنی بڑی بڑی کامیابیاں ہوں گی۔ اب دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے بہانے کیے تھے، یا تعذرون، اس پارے کا ہم نے آغاز میں بھی پڑھا تھا نا کہ بہانے کرنا۔ تو اب ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ بہانہ نہیں کرنا، کوئی غلطی ہو جائے نا مان جائیں گے، اگر کچھ بھی ایسی بات ہو گئی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہاں یہ غلطی ہوگی، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں گے، لیکن بہانے نہیں کرنے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے نا۔ تو انسانوں کے ساتھ بھی بہانہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے بہانے کیے، اور بہانے بھی کیا تھے، دنیا کی زندگی ان کے قریب تھی نا، کہ ان کو یہ لگا کہ ہاں اتنی گرمی ہے، ٹھنڈ میں بیٹھے رہیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے، بیوی پاس ہے، بچے پاس ہیں، کاروبار ہے، کیونکہ پھلوں کا موسم تھا، پھل پک گئے ہیں، فصلیں پکی ہوئی ہیں، تو اگر نہ بھی جائیں گے تو کیا بس بگ ڈیل، یہ سوچ کے، کیونکہ دیکھیں یہ آخری غزوہ تھا،
اب آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی تو سارے غزوات ہوئے ہیں نا، اس میں کئی دفعہ وہ جاتے بھی تھے، لیکن یہاں پہ ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں ہم جب سے پڑھ رہے ہیں کہاں کہاں اللہ کے حکم ہے اور کہاں ہم مان رہے ہیں اور کہاں پہ ہم نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو یعتذرون، جو بہانے کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں لیکن ان کے دل مسلمان نہیں ہیں، تو وہ کون ہے؟ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کا لفظ دیا، تھے تو وہ مسلمان، قرآن پاک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ گو تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کا لفظ دیا، اور منافق جو تھے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا بھی بتا دی۔ دیکھیں قرآن بینہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ قیامت آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کیا ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ درک میں ہوں گے، اور درک دوزخ کا ایسا مقام ہے جہاں سے کافروں سے بھی برا مقام ہے، جہاں پر دوزخ خود پناہ مانگتی ہے اس درجے سے، وہاں پہ یہ لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس لیول پہ ہو۔ اچھا، اب دوسرا لیول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، کہ پھر وہ لوگ جو رہ تو پیچھے گئے تھے لیکن وہ مومن تھے مومن، نیک تھے، لیکن انہوں نے سستی کی وجہ سے، ہم کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو ہم سستی کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے سستی کی وجہ سے حکم نہیں مانا، اور پھر جیسے ہی ان کو احساس ہوا نا تو ان کو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا، اور کیا کہا تھا کہ تب تک نہ کھائیں گے، نہ پیئیں گے، نہ کچھ کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے، اپنے آپ کو سزا دیتے، مطلب اپنے گناہ جو انہوں نے حکم نہیں مانا تھا اس کا کفارہ ادا کرے تھے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ خدا کی قسم میں بھی تب تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کی طرف سے مجھے اجازت نہیں آ جاتی۔ تو ایک پورا دن بھی وہاں پہ بندے رہے، پھر اگلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اٹھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تھی، پھر آ کے انہوں نے ان کو کھولا تھا۔ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے جلدی کی توبہ کرنے میں، گناہ ہو گیا تو لیکن توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب ہم ایک وہ بھی دیکھیں گے، تھے وہ بھی مومن لیکن انہوں نے جلدی نہیں کی توبہ کرنے میں، جلدی نہیں کی آ کے ماننے میں اپنے گناہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی مؤخر کر دیا ان کو معافی دینے کا۔ تو وہ ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے ہوگا کہ ان کی معافی کیسے ہوئی تھی، وہ پورے 50 دن کا جو دورانیہ تھا اور وہ کیسے ان کا ٹائم گزرا تھا، انشاءاللہ وہ بھی ہم اسی سورہ میں دیکھیں گے۔ اب دیکھیں